خبر کے ساتھ نگران وزیر اعظم کی زیر صدارت اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس، اور اس اجلاس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی خصوصی شرکت، ایسا بتانا ہے ذرائع کا۔ اجلاس میں ملک میں سرمایہ کاری کے لیے سہولیات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ذرائع کا یہ بھی بتانا ہے سعودی عرب، چین سمیت خلیجی ممالک کے مختلف منصوبوں میں دلچسپی کا جائزہ لیا جائے گا۔ اسی حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں، نمائندہ جاوید حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی جاوید حسین۔ جی دیکھیں، اس وقت تقریباً 1 گھنٹے سے زائد کا وقت ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس میں اہم اجلاس جو کہ ایپیکس کمیٹی ہے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کی، اس کا اجلاس جاری ہے، اور اس اجلاس کی صدارت جو ہے وہ نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے جو ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اس میں عسکری حکام اور سول حکام بھی شریک ہیں، جس میں 4 صوبائی وزرائے اعلیٰ اور چیف سیکرٹریز اور تمام وفاقی وزارتوں کے جو سیکرٹریز ہیں وہ اس میں بریفنگ دے رہے ہیں۔ اور اس اجلاس میں بالخصوص جو سرمایہ کاری کے امور ہیں وہ زیر غور آ رہے ہیں، اور خاص طور پر جو خلیجی ممالک سے، سعودی عرب سے اور چین سے سرمایہ کاری ہونی ہے پاکستان میں، اس سے متعلق جو منصوبے ہیں، جو قابل عمل منصوبے ہیں، ان کی منظوری آج دی جائے گی، جس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں منصوبہ جات ہیں، اور اسی طرح سے معدنیات، زراعت اور کان کنی کے شعبوں میں جو منصوبہ جات ہیں ان کی منظوریاں آج دی جائیں گی۔ اسی طرح سے جو متعلقہ وزارتیں ہیں اور حکام ہیں وہ ان منصوبوں پر تفصیلی بریفنگ دے رہے ہیں، جس کی ایپیکس کمیٹی سے آج کے اجلاس میں منظوری لی جائے گی۔ جی جاوید حسین، بہت شکریہ، آپ نے تفصیلاً اپڈیٹ کیا۔ براہ راست آپ کو لیے چلیں گے لاہور میں مسلم لیگ نون کے رہنما نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ نئی شناخت کے ساتھ ابھرنے لگا، یہ وہ پاکستان تھا جس کے چرچے پوری دنیا میں تھے۔ اس وقت ایک بدترین سازش کے ذریعے نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا۔ آج نواز شریف صاحب کی اس نااہلی پر خود اس سازش کے کردار گواہ بن کر گواہی دے چکے ہیں کہ وہ ایک سازش تھی۔ نواز شریف صاحب کو پاناما کیس کے اندر عدالت میں لے جا کر جب کچھ نہیں نکلا تو اقامے کا بہانہ بنا کے نااہل کر دیا گیا۔ یہ وہ تاریخی ناانصافی ہے جس کی پاکستان نے بہت بھاری قیمت ادا کی، اور نواز شریف کی کامیابی کی جگہ ملک پر ایک ایسی ناکامی مسلط کی گئی کہ جس نے کبھی زندگی میں ایک یونین کاؤنسل بھی نہیں چلائی تھی، اسے ایٹمی طاقت کی وزارت عظمیٰ کی کنجیاں تھما دی گئی، اور اس کے نتیجے میں آج ہم پاکستان کا جو حال دیکھ رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہے۔ پاکستان کے عوام مہنگائی کے بدترین طوفان کے نرغے میں ہے۔ یہ وہ طوفان ہے جس کی پیش بندی اور جس سے ہم نے قوم کو اپوزیشن کے بینچوں سے آگاہ کیا تھا۔ عمران خان جب IMF سے معاہدہ کر رہے تھے تو ہماری قومی اسمبلی میں تقریریں موجود ہیں، ہم نے چیخ چیخ کر کہا تھا کہ یہ پاکستان کے معاشی مفادات کا سودا کر رہے ہیں، یہ غریبوں کے مستقبل کا سودا کر رہے ہیں، اور بغیر سوچے سمجھے اور بغیر نیگوشیٹ کیے ہوئے، بغیر پاکستان کے غریبوں کے مفادات کو یقینی بناتے ہوئے انہوں نے آنکھیں بند کر کے جو کاغذ ان کے سامنے رکھا گیا اس پر دستخط کر دیے، اور ہم نے اس وقت قومی اسمبلی کے فلور پہ کہا تھا کہ آنے والے سالوں میں اس کا نتیجہ بدترین مہنگائی کی صورت میں نکلے گا، اور ہمیں آج وہی نسخہ جو عمران خان اس قوم کے لیے لکھ کر گیا تھا اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ آج پاکستان میں معیشت کا پہیہ رک چکا ہے، پاکستان میں نوجوان نا امیدی کا شکار ہو رہے ہیں جیسے کہ 2013 میں تھے۔ آج پاکستان کے غریب اسی طرح مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں جیسے 2013 میں تھے، اور میرا پیغام پاکستان کے غریبوں کو، پاکستان کے عوام کو یہ ہے کہ جیسے 2013 کے بعد نواز شریف کی قیادت میں
پاکستان مہنگائی کی چکی سے آزاد ہوا تھا، انشاءاللہ تعالی 2024 میں پھر ہم مہنگائی کی چکی سے عوام کو کامیاب ہو کر نجات دلائیں گے۔ جیسے 2013 میں ہم نے مایوس نا امید نوجوانوں کی بے روزگاری کو ایک ابھرتی ہوئی معیشت کے ذریعے روزگار کے نئے مواقع میں تبدیل کیا تھا، اسی طرح انشاءاللہ تعالی 2024 سے ایک نیا سفر شروع ہوگا جس سے پاکستان کے نوجوانوں میں دوبارہ امید پیدا ہوگی، پاکستان کے نوجوان دوبارہ باعزت روزگار حاصل کر سکیں گے۔ جس طرح 2013 کے بعد ہم نے پاکستان سے دہشت گردی کا کلا کما کیا تھا، اسی طرح 2024 کے بعد پھر ہم پاکستان کو امن کا گہوارہ بنانے کے سفر کا آغاز کریں گے۔ آج الحمدللہ ہمارے پاس ہمارے قائد نواز شریف کی صورت میں ایک ایسی آزمودہ تجربہ کار قیادت موجود ہے کہ جس نے مہنگائی کو، دہشت گردی کو شکست دی تھی، اور آج پھر ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ نواز شریف صاحب کی قیادت میں پاکستان نہ صرف معاشی بحالی کے عمل میں کامیاب ہوگا، بلکہ نواز شریف صاحب کی جو بین الاقوامی پوزیشن ہے، جو ان کی عالمی سطح پہ ساکھ ہے، اس کے نتیجے میں ہم پاکستان کے تمام دوست ملکوں سے مثالی تعاون حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہوں گے، تاکہ پاکستان کی معیشت کو مضبوط بنیادیں ہمیشہ کے لیے فراہم کی جا سکیں۔ چین کے ساتھ، روس کے ساتھ، یورپین یونین کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، خلیجی ممالک کے ساتھ، اور وہ تمام ممالک جن کے ساتھ ماضی میں نواز شریف صاحب نے بہترین تعلقات قائم کیے، انشاءاللہ تعالی یہی تعلقات مستقبل میں پاکستان کو ان ممالک کی منڈیوں تک رسائی دینے کا ذریعہ بنیں گے۔ آج پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم نے اگلے 3 سالوں میں 70 ارب ڈالر سے زیادہ قرضے ادا کرنے ہیں۔ اس وقت ہمارے پاس کسی نئے تجربے کی گنجائش نہیں ہے۔ ہمیں نواز شریف جیسے آزمودہ تجربے کار طبیب کی ضرورت ہے کہ جو ان 3 سالوں کے اندر ملک کی معیشت کو اس قدر تیزی کے ساتھ اٹھائے کہ ہم یہ قرضے ادا کرنے کے لیے کسی کے آگے کشکول نہ پھیلائیں، یہ قرضے ادا کرنے کے لیے ہم کسی سے امداد نہ مانگیں، ہم مزید قرضے لینے پہ مجبور نہ ہوں، بلکہ پاکستان اپنی برآمدات کے ذریعے، پاکستان اپنی ترسیلات کے ذریعے، پاکستان اپنی خود انحصاری کے ذریعے، اور پاکستان اپنے وسائل کو ترقی دے کر، اپنی قومی پیداوار میں اضافہ کر کے اپنی مدد آپ کے تحت اس لائبلٹی کو پورا کرے، اور پاکستان کی معیشت کو ہمیشہ کے لیے ہم بیرونی امداد کی زنجیروں سے آزاد کرا دیں۔ نواز شریف صاحب کا بیانیہ اسی امید کے گرد ہے۔ نواز شریف صاحب کا پیغام پاکستان کے عوام کو ان کی معاشی مشکلات سے نجات دلانے کا ہے، اور یہ پیغام اور یہ بیانیہ تقریر نہیں ہے، یہ عمل کا پیغام ہے۔ جیسے کہ 2013 سے 17 کے درمیان انہوں نے کر کے دکھایا تھا۔ وہ ٹیسٹڈ لیڈر ہیں کہ جنہوں نے مہنگائی کے جن کو بوتل میں بند کیا تھا، جنہوں نے دہشت گردی کے فتنے کو شکست دی تھی، جنہوں نے پاکستان کو بیرونی سرمایہ کاری کا مرکز بنا کے دکھایا تھا، جنہوں نے سی پیک جیسے منصوبے کو 3 سالوں میں 25 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری سے
پوری دنیا کے سامنے ایک کامیاب ترین مثال کے طور پہ پیش کیا تھا، جنہوں نے پاکستان کی ٹیکنالوجی کو ترقی دینے کے لیے بہترین پالیسیاں متعارف کرائیں۔ اور آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ 3 دفعہ نواز شریف صاحب نے پاکستان کو ایشیا کا ٹائیگر بنانے کی کوشش کی۔ 1990 میں انہوں نے جو اقتصادی اصلاحات متعارف کرائیں، پرائیویٹائزیشن کی، لبرلائزیشن کی، ڈی ریگولیشن کی، معیشت کو آزاد کرنے کی، وہی پالیسیاں ساؤتھ ایشیا میں بھارت نے نقل کی اور ان کے تسلسل کے ساتھ وہ ہم سے آگے نکل گیا۔ لیکن نواز شریف صاحب کے اس اصلاحات کے عمل کو 2 سالوں کے اندر کاٹ دیا گیا، ان کی حکومت کو برطرف کر کے پاکستان سے وہ پالیسیاں چھین لی گئیں۔ 1997 سے 99 تک انہوں نے پھر ان پالیسیوں کا احیاء کیا۔ اس دوران پاکستان کو ایٹمی طاقت بھی بنایا، پاکستان کے جدید انفراسٹرکچر کے منصوبوں کی بنیاد بھی رکھی، پاکستان ویژن 2010 جیسا منصوبہ بھی شروع کیا تاکہ ہم 2010 تک اپر مڈل انکم کنٹری بن سکیں۔ لیکن 2 سالوں میں مارشل لا کے ذریعے وہ سفر بھی کاٹ دیا گیا۔ 2013 میں پھر پاکستان کو ایک کامیاب معیشت بنانے کے عمل کا آغاز ہوا۔ پاکستان میں اصلاحات نافذ کی گئیں، جدید انفراسٹرکچر کی بنیادیں رکھی گئیں، ٹیکنالوجی کی بنیادیں رکھی گئیں، ایک نالج اکانومی کی بنیادیں رکھی گئیں۔ ویژن 2025 کے ذریعے 2025 تک پاکستان کو ٹاپ 25 اکانومیز میں شامل کرنے کا سفر شروع کیا گیا، جس کی تصدیق عالمی اداروں نے 2017 میں کی کہ پاکستان is well on the way to be in the top 20 economies of the world by 2030۔ لیکن 4 سالوں میں اس سفر کو بھی کاٹ دیا گیا۔ پاکستان کے ساتھ اب مزید یہ کھیل نہیں چل سکتا۔ اب نواز شریف صاحب کو انشاءاللہ موقع ملے گا کہ وہ اپنے اس معاشی اور اقتصادی ویژن کو کامیاب کرنے کے لیے پالیسیز کے تسلسل کے ذریعے، سیاسی استحکام کے ذریعے پاکستان کو ایک دوبارہ معاشی طاقت کے طور پہ منوائیں گے۔ دوسری بات، ان کی جو سینیورٹی ہے، ان کا جو قومی سیاست میں مقام ہے، آج پاکستان جس پولرائزیشن کی سطح پہ پہنچ چکا ہے، پاکستان کو نواز شریف جیسے مدبر، نواز شریف جیسے آزمودہ کار سیاستدان کی ضرورت ہے کہ جو پاکستانی قوم میں ہیلنگ کر سکے، پاکستانی قوم کو متحد کر سکے،